تو جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے اگین حاضر ہوں۔ میں آج جو آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑے گی، اس میں ہمیں کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا۔ تو چلیے سب سے پہلے چلتے ہیں کہ نقصان کی طرف چلتے ہیں۔ نقصان کی طرف چلتے ہیں تو الجزیرہ کی ایک اخبار کے مطابق ہر پاکستانی کو اپروکسیمیٹلی $27 کا نقصان ہوا۔ $27 کا نقصان ہوا تو آپ پاکستان میں کی جتنی بھی آبادی ہے اس کو ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں کہ کتنا نقصان ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے فری لانسر کام کر رہے ہیں، ان کا کام نہیں چل سکا جیسے کہ وہ نارمل حالات میں چلتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے یوٹیوبرز ہیں، بہت سے آن لائن بزنس چل رہے ہیں، ای کامرس چل رہا ہے، جس کی ای کامرس کے تھرو لوگ کام کر رہے ہیں، آن لائن کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی ڈسٹرب ہوا۔ یہ ان سب میں کہ ان حکمرانوں کا تو کچھ بھی نہیں گیا تو ہمارے کنٹری کا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی یہ مظاہرے ہو رہے تھے ان میں سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ پاک آرمی کی کچھ بلڈنگز پہ جو ہے کہ وہ حملے کیے گئے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کیا گیا۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ سب ان کو نہ کسی آرمی کے کسی جرنیل کو نقصان ہوا، نہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو نقصان ہوا، نہ نون لیگ کے کسی کو ہوا۔ یہ سارا نقصان آپ اور ہم سے بھرا جانا ہے۔ آڈی کے دوسرا شو روم پہ حملہ کیا گیا۔ تو آپ یہ بتائیں، ایک آڈی جیسا برانڈ اگر آپ کے پاکستان میں جا کے اب لوگ کہیں گے وہ جی باجوے کا ہے، لیکن آپ دیکھیں آڈی برانڈ کن کا ہے؟ آڈی برانڈ کے اگر پاکستان میں آ کے کام کر رہا ہے تو وہ ہمیں ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے۔ وہ ایک سیپریٹ بات ہے کہ وہ ریونیو ہمیں ملتا نہیں ہے، لیکن وہ آڈی اگر پاکستان میں آ کے کام کر رہی ہے تو وہ ہمارا فائدہ ہے۔ امیزون آ کے کام کرے گا تو وہ ہمارا فائدہ ہے۔ تو وہ اصل میں یہ نقصان ہمیں ہوا ہے۔ یہ کل کو بلڈنگز یہ سب کچھ بنے گا تو یہ ہمارے پیسوں سے ہی بنے گا، ہم پہ ہی کیا جائے گا جیسے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کی جو یہ رواج چل رہا ہے، پہلے پی ٹی آئی آتی ہے، وہ اپنے آر پی او لے آتی ہے، سی سی پی او لے آتی ہے، اپنا آئی جی لے آتی ہے، تو وہ نون لیگ والوں کو پکڑوانا شروع کر دیتے ہیں۔ نون لیگ والے آتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی والوں کو پکڑوانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے کہ ہم عوام کا اس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ تو اپنی کھیل میں لگے ہوئے ہیں کہ میں آیا ہوں تو میں آپ تمہیں پوچھ لوں گا، تم آیا تو میں تمہیں پوچھ لوں گا۔ اس میں آپ کا اور میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو صرف اتنا سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنی ڈیسیژن لیتے ہوئے یہ سوچیں گے کہ کیا ہم صحیح بندہ چوز کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ہمیں اپنی پاور شو کروانی ہوگی اپنے ووٹ کے تھرو۔ جیسے کہ پاکستان میں آج تک مجھے سب سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ صادق خان کی طرح کوئی بندہ آرڈنری پرسن اٹھ کے کیوں نہیں میئر بن جاتا؟ جیسے وہ لندن کا میئر بن گیا، اسکاٹ لینڈ کا وہ دوسرا چشتیاں کا لڑکا پاکستانی بن گیا، وہاں پہ کسی ٹیکسی والے کے بیٹے کو کیوں موقع نہیں دیا جاتا؟ وہاں پہ اسی کو موقع کیوں دیا جاتا ہے جو 2 کروڑ دیتا ہے ٹکٹ کے پیسے؟ میں یہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، اور نہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں عمران خان کا یہ جلسہ ہو گیا ہے تو میں عمران خان کی فیور میں بتا دوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو نارمل بندے پکڑے گئے ہیں، ابھی جو بندے غیر قانونی طریقے سے اٹھائے جا رہے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں ہے، میرے اپنے ایریے سے کہیں بندے وہاں پہ جلسے میں گئے بھی نہیں، لیکن نون لیگ والے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرنے کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یار، اس کو 2-4 چمچے ہوتے ہیں ہر ایریے میں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو بٹھاؤ، کل کو ٹائم آئے گا پی ٹی آئی والے کہیں گے ان کو بٹھاؤ۔ مطلب اس چکر سے ہم کب نکلیں گے؟ ہمیں اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ آپ عوام کے پاس اپنے ووٹ کا حق ہے، اور اپنے ووٹ کا حق صحیح طریقے سے اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمیں یہ کل کو یہ چیزیں فیس نہیں کرنا پڑیں گی۔ کیوں بھائی؟ اس کے نواز شریف کے بعد مریم نواز آتی ہے، مریم نواز کے بعد جنید صفدر ریڈی ہے، شہباز شریف کے بعد حمزہ شہباز آتا ہے، حمزہ شہباز کے بعد وہ سارے آ جاتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ کیوں چل رہا ہے؟ کیونکہ ہم بیوقوف ہیں، عوام بیوقوف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میاں ساڈی جان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عمران خان ساڈی جان ہے۔ بھائی جان اس کو بناؤ جو آپ کے فائدے کی سوچ رہا ہے، جو آپ کی جان کا سوچ رہا ہے۔ جان اس کو نہ بناؤ کہ جو آپ کی جان لینے پہ تلا ہوا ہے۔ یہاں پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کل میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یار بڑا نقصان ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ 2 دن کے اندر پاؤنڈ جو ہے وہ 25 روپے مہنگا ہوا، اور میں پیسے بھیجنے تھے میں نے کہا صبح اٹھ کے بھیجوں گا، وہ گئے نہیں، اور وہ کل رات کو پھر سستا ہو گیا۔ دیکھیں نا، ہماری پیٹریوٹزم ہمارا صرف اتنا کیوں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کا پیسہ، اس کی بائنگ پاور کمزور ہو رہی ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے، اور میں یہ بات بالکل آپ کے ساتھ ان کو اپنا کنٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا۔ پاکستان میں جب یہاں پہ پاؤنڈ مہنگا ہوتا ہے تو میں کئی لوگوں کے منہ سے یہ کلمات سنتا ہوں کہ ماشاءاللہ کتنا یار آج تو پاؤنڈ مہنگا ہوا ہے۔
تو میں اس کی سوچ پہ حیران ہوتا ہوں. اس کو اپنے کنٹری کی نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں جہاں جتنے اگر پیسے یہاں سے بھیج رہا ہوں اور اگر وہ زیادہ بن رہے ہیں تو ان کی ویلیو آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اگر میرے گھر والے کچھ چیز خریدنے جاتے ہیں تو وہ آگے سے جو چیز وہ 50 کی ملتی تھی اب 100 کی ملتی ہے. تو بھائی میں صرف یہ کویشچن کرنا چاہتا ہوں, اور میں ود ڈیو رسپیکٹ نون لیگ, پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم, ایچ اینڈ ایوری تھنگ پاکستانی سے ہر بندے سے, میں کوئی اتنا بڑا اسکالر تو نہیں ہوں اور نہ میں اتنا بڑا کوئی تجزیہ کار ہوں, لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ آپ کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے. آپ کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے. آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے آپ کا ووٹ ہے. یہ سوچ کے ووٹ نہ دیا کریں کہ میرے ابو نے کمٹمنٹ کی تھی یا میرے قبیلے کے بڑے سردار نے کمٹمنٹ کر دی تھی اور میں نے ووٹ دینا ہے. نہیں, آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے وہ کریں, اور یہ سوچیں کہ یہ سب ہی میں سب سے بڑی بات یہ بتا دوں آپ کو کہ مجھے یہ فیل ہوا ہے, جہاں تک میں نے آج تک تھوڑا سا نالج اکٹھا کیا ہے کہ کچھ بکس پڑھی ہیں, کچھ زیادہ نہیں, ہلکی پھلکی, کہ نواز شریف, یہ سارے جتنے بھی نواز شریف, عمران خان, یہ سارے جو ہیں, عمران خان, میں صرف عمران خان کو اس لیے کسی حد تک اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ یار زرداری کو دیکھا, بلاول کو اب آ گیا ہے, بلاول کے بعد بلاول کا بیٹا آ جائے گا. کیوں یار, ہم تو ان کے چکر میں پڑے رہیں گے. یہ کنٹری کو یا اپنے ہمارے پاکستان کو, عوام کو سرو کرنے کے لیے نہیں آتے. یہ صرف آتے ہیں اپنا بزنس چلانے کے لیے. نواز شریف ایک بزنس کی طرح پاکستان کو چلائے گا. جیسے القادر ٹرسٹ بن گیا ہے, میں نہیں کہتا وہ القادر ٹرسٹ, وہ کہتے ہیں وہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, ان کا ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیز ثابت نہیں ہوئی. جیسے کہ عمران خان کو پکڑنے کی ضد تھی تو عدالت سے اٹھا لیا. بھائی آپ عمران خان کو اٹھانا ہے تو وہ جب باہر آئے گا اس کو تب اٹھا لینا. اس کو ایسے بدماشی کر کے کیا تاثر دینا چاہتے کہ وی آر سپیریئر دین ادرز. ہمیں کوئی بندہ نہیں اٹھا سکتا, ہمیں کوئی بندہ روک نہیں سکتا. تو میں جذباتی نہیں ہو رہا, یہ میرے اندر کا دکھ ہے جو میں یہاں بیٹھ کے ضرور کر رہا ہوں. اور میں انشاءاللہ جو لوگ کہیں گے, جو کہتے ہیں کہ باہر والے بیٹھ کے لوگ بڑا کرتے ہیں, جتنا ہو سکتا ہے ہم تو کر رہے ہیں. پاکستان میں ہر بندہ بولنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈر سے نہیں بولتا, سب سے بڑی بات. تو میں صرف اتنا ہی آپ کو یہ کہنا چاہوں گا, ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, کہ میرا سب بھائیوں سے, سب پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ضرور سوچا کریں. یہ نہ کہا کریں کہ میں اپنی فیملی کا جو لیڈنگ پرسن ہے اس کے کمٹمنٹ کر چکا ہوں اور میں اس کو دوں گا. نہیں, آپ کو اللہ نے عقل دیا, شعور دیا, تو اس کو استعمال کریں. تھینک یو سو مچ.